نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا میں کافر بھی رہتا ہے مومن بھی رہتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی لائف سٹائل وہ ایک نہیں ہو سکتا کبھی بھی، دونوں کی ترجیحات ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کی تڑپ ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کے منصوبے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور مثال یہ دی الدنیا سجن المومن، کہ دنیا میں مومن پھر اس طرح رہتا ہے جیسے قید خانے میں رہتا ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ وہ جنت الکافر، کافر اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، کافر اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے، مومن اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے۔ اور یہ جو جیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نا، یہ بڑی ہی اتنی جامع اور کمپریہنسو مثال ہے کہ آپ اس کی تفصیلات کھولتے جائیں اور اس کو انفولڈ کرتے جائیں، بے شمار اس کے اندر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو شخص جیل میں ہو، کبھی اس سے پوچھیں نا، جو یا جس نے کبھی جیل دیکھی ہو، اللہ اکبر، اس سے پوچھیں کہ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے کبھی وہ کیا سوچتا ہے، اس کے منصوبے کیا ہوتے ہیں، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں۔ وہ جو بیہائنڈ دی بارز ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل کے اندر یہ کروں گا، میں جیل کے اندر یہ کروں، چاہے وہ عمر قید کا قیدی ہو نا، 25 سال 30 سال کی اس کو سزا دی ہوئی ہو، وہ منصوبہ ہمیشہ یہ بناتا ہے کہ جب میں باہر نکلوں گا تو میں یہ کروں گا، جب میری سزا ختم ہوگی میں باہر نکلوں گا میں یہ کروں گا، جب میں گھر جاؤں گا میں یہ کروں گا، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں اپنا گھر بناؤں گا، جو بھی اس کے منصوبے ہیں ان بارز کے پیچھے کی زندگی کے بارے میں نہیں ہوتے، بارز کے باہر کی زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ساری منصوبہ بندی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، اس دنیا کو مد نظر رکھ کے وہ پلاننگ ہی نہیں کرتا۔ کافر اور مسلمان کی، کافر اور مومن کی منصوبہ بندی کا یہی تو فرق ہے۔ کافر منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کو مد نظر رکھ کے، مومن منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے لیکن آخرت کو مد نظر رکھ کے۔ وہی زندگی وہ گزار رہا ہے، وہی زندگی وہ گزار رہا ہے، لیکن اس کی نظر کہیں اور ہے۔ جیسے قیدی یہ سوچتا ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا تو پہلا قدم میرا کیسا ہوگا، میں پہلے قدم پہ باہر نکل کے کیا کروں گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں اس دنیا کے قید خانے سے باہر نکلتے ہوئے جو پہلا قدم ہے، اگر اس کا خیال آتا ہے، اگر اس کے بارے میں منصوبہ بنتا ہے، اگر وہ ہماری منصوبہ بندیوں کا حصہ ہے، تو پھر شکر کریں ہمارا ایمان ہے، پھر شکر کرنا چاہیے، مقام شکر ہے، الحمدللہ ایمان سلامت ہے۔ اور اگر کبھی خیال ہی نہیں آیا تو پھر فکر کریں، ایمان کی فکر کریں۔